السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ معذرت کل میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی، اسی لیے آج دے رہی ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے میں نے سنڈے کو نہیں دینی تھی۔ کل ہلکا بخار اور شاید موسم کی چینجنگ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، اور سچی بتاؤں مجھے آج بھی سردی لگ رہی ہے، کیونکہ ایک تو موسم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے۔ ایسے موسموں میں سب باہر بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں، اور میں اندر کمبل میں گھسی بیٹھی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ تو کل اسی وجہ سے میں ایپیسوڈ بھی نہیں دے سکی، کیونکہ مجھ سے فون تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اور آج میں صبح سے ایکٹیو رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہ تھا نا کہ اگر تھوڑا بندہ لیزی ہو جائے نا، تو ایسے موسم چینج ہوتا ہے، تھوڑا طبیعت خراب ہو، بندہ لیزی ہو جائے نا، تو پھر مطلب سمجھ لو کہ نہ ہی ہے ہماری طرف سے، تو پھر موسم نے ہاں کر دینی ہے اور پھر حالت اور زیادہ خراب ہو جانی ہے۔ اسی لیے میں صبح سے ایکٹیو تھی۔ سب سے پہلے تو مبارک دو مجھے، میری ٹوٹیاں خراب ہو گئی ہیں، مطلب آوازیں تو آ رہی ہیں لیکن آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی، تو ٹوٹیاں میری خراب ہو گئی ہیں، تو اب ٹوٹیوں کے بغیر ہی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، جیسے ہے ویسے ہی چلاتے ہیں۔ تو پنکھا میں نے لگایا ہوا ہے، تو ایک تو مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے، اوپر سے میں نے پنکھا لگایا ہوا ہے کیونکہ مجھے مچھر بھی لڑ رہے ہیں مچھر بھی کھا رہے ہیں مجھے، تو سارے کام ہم نے کرنے، تو ابھی مجھے سردی سے جان چھڑانی ہے، اندر جانا ہے، تو اندر جانے سے پہلے مجھے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ تو لیٹ کیوں ہو گئے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے نا ثانیہ آپی کی وجہ سے لیٹ ہوئے۔ میں نے نا ان کو دیا تھا کہ پروف ریڈ کر کے دو مجھے، تو انہوں نے نا وہ ہاسپٹل سے واپس آئی، تو پھر وہ اپنے کاموں میں لگی رہی، پھر ابھی ان کو میں نے یاد کروایا کہ آپ نے میری پروف ریڈنگ کی ہے کہ نہیں کی، تو کہتی ہیں وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، چلو میں ابھی ہلکی کر کے دیتی ہوں، تم صبح خود ہی کر لینا۔ تو انہوں نے مجھے ابھی کر کے دیا، تو پھر ابھی ہی میں اس کی وہ کر رہی ہوں۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، تو اسٹارٹ۔ ابھی ہم مزید باتیں نہیں کرتے، باتیں کرنے پہ آؤ تو پھر سارا ٹائم باتیں کرتے ہی گزر جاتا ہے۔ تو یہ قسط نمبر ہے جان عشق، قسط نمبر 38، تحریر ارید شاہ۔ وہ ہوس زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس شخص کو اس کے لیے چنا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ وہ ہیرو ہے، تو کیا یہ شخص ہیرو تھا؟ اس کا یہ شخص اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا تھا، صرف پڑھائی کا ہی نہیں بلکہ اس کی ضرورت کا ہر سامان اس شخص کے پیسوں سے آتا تھا، اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس کے بابا ایک پیر سے معذور تھے، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتے تھے، جبکہ ماما کو بھی اس نے کبھی کسی کام پر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، تب یہی شخص انہیں پیسے بھیج دیتا تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ پیسے اس نے اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ وہ اس کی امانت ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تب تو اسے اس بات کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن بڑے ہو کر اس نے جانا تھا کہ امانت کا کیا مطلب ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ وہ اس کا محافظ ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، تو کیا یہ شخص اس کا محافظ تھا جو اسے اپنی رکھیل کہہ رہا تھا؟ وہ اتنی چھوٹی بچی تو نہ تھی کہ رکھیل کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دیں، میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس شخص کا ہاتھ اٹھا۔ فضا میں ایک تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی ایک اور آواز بھی پیدا ہوئی، وہ کرسی سمیت زمین پر جا گری تھی۔ چپ کر، میں نے تجھے کہا تو میری رکھیل بنے گی، اور تو مجھے اپنے شوہر کے قصیدے سنا رہی ہے۔
تجھے لگتا ہے تو کبھی اس شخص کے پاس واپس جا پائے گی؟ اچھا ہی ہوا کہ اس شخص نے میرا کام کر دیا، ورنہ میں خود تیرے ماں باپ کو جان سے مار ڈالتا۔ بہت تنگ کیا ہے ان دونوں نے مجھے۔ ساری زندگی میرے ٹکروں پر پلتے رہے وہ کتے، اور جب میرا مال مجھ تک پہنچانے کی باری آئی تو بدل گئے۔ وہ تیرے دادا کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ جیسے ہی تو 18 سال کی ہوگی تجھے کسی کوٹھے پر بٹھا دیں گے۔ وہ دونوں مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیری خوبصورتی کو وہ ساری زندگی کیش کرنا چاہتے تھے۔ مجھ سے اتنے پیسے لے کر وہ میری امانت مجھے دینے کے بجائے دیے بنا جانے والے تھے۔ اگر مکرش انہیں نہیں مارتا تو میں انہیں ختم کر دیتا۔ ان دونوں کی موت تو میرے ہاتھوں لکھی تھی، لیکن اس سے پہلے تیرا شوہر تجھ تک پہنچ گیا۔ لیکن فیضان ملک اپنی چیزیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ دیکھ میں نے تجھے ڈھونڈ لیا اور اب میں تجھے حاصل کروں گا میری گڑیا۔ اب میں تجھے قید کروں گا اور ایسی قید دوں گا کہ تیرے دادے کی روح تک کانپ جائے گی۔ اس خاندان کا کوئی مرد تجھے بچا نہیں پائے گا۔ تو اس خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے نا؟ میں تجھے نوچ نوچ کر اسی حویلی کے دروازے پر پھینک کر ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد کرواؤں گا۔ ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، لیکن میں انہیں ایسا ذلیل کروں گا کہ ان کی روح تک کانپ جائے گی۔ اس خاندان کی اکلوتی بیٹی عزت غیرت میری رکھیل بنے گی، اور اس کے بعد میں تجھے آزاد نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بعد میں تجھے اپنے پالتو کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ جب میرا دل بھر جائے گا تب تو ان کے دل بہلانے کا سامان بن جائے گی، کیونکہ مجھے کوئی بھی لڑکی زیادہ وقت تک اچھی نہیں لگتی۔ تجھ سے تو میں نفرت کرتا ہوں۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ تیری بچپن سے لے کر جوانی تک، تیرے جوتے کپڑے، یہاں تک کہ تیری ایک ایک پنسل کے پیسے بھی میں نے دیے ہیں، اور اب یہ وصولی کا وقت ہے۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، مقرر شاہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ تم ابھی اسے نہیں جانتے۔ اسے نہیں، میں بھی اسے نہیں جانتی۔ صرف 13 دن ہوئے ہیں مجھے اس کے پاس رہتے ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں وہ تمہیں چیل کووں کے سامنے پھینکے گا۔ اپنی موت کو اپنے منہ سے آواز مت دو فیضان ملک، تم پچھتاؤ گے۔ مقرر شاہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے پورے یقین سے کہا، جبکہ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، نہ اس سے ڈر رہی تھی، بلکہ وہ جانتی تھی کہ مقرش اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ نہ جانے کیوں، لیکن آج اسے سوائے مقرش کے اور کسی پر بھی اعتبار نہیں تھا۔ ہاں 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 ہاں، اسے کون بتائے گا کہ تم یہاں ہو میرے پاس؟ تمہیں پتہ ہے جب تک اسے پتہ چلے گا نا تب تک تم اس کے لائق نہیں رہے گی، کیونکہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہارا مزاجی خدا تمہیں دیکھتے ہی مر جائے گا، لیکن میں تمہاری لاش بھی اسے نہیں دوں گا، کیونکہ میں اسے وہ اذیت دوں گا جو وہ جیتے جی کبھی بھول نہیں پائے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کھڑا کر چکا تھا۔ آؤ ڈارلنگ، آج کے لیے مجھے اپنا مقرر شاہ سمجھ لو۔
آج کے بعد مقرر شاہ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمت، چیخنا چلانا سب بیکار تھا۔ وہ اس وقت کہاں تھی وہ جانتی تک نہیں تھی، بس وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے آواز گونج رہی تھی۔ وہ جہاں بھی تھی کسی بند جگہ پر تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صبح تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب وہ ناشتہ لے کر ہلکی سی دستک دیتی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی وہ اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ کل سے ان دونوں میں ہوئی تلخ کلامی کے بعد وہ صرف اسے چھوڑتا خود عنایا کو لینے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ بس اتنا کہہ دیا تھا کہ تیار رہنا، 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری رخصتی ہے اور تمہارے سب سوالوں اور دماغی فطور کا جواب میں شادی کے بعد دوں گا۔ وہ اس وقت ہی اس سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات باہر نکلے گی تو سب سے زیادہ مسئلہ اسی کے لیے بنے گا، اسی کی ذات کو سوالیہ نشان بنایا جائے گا اور اسے ہی ذلیل کیا جائے گا۔ زراور شاہ کو کچھ بھی کہنے کی ہمت کہاں تھی کسی میں۔ رسوائی تو اس کے ماں باپ اور اس کے حصے میں آنی تھی، اور یہی چیز آج اسے اس کمرے تک لے آئی تھی۔ وہ ناشتہ لگانے کے بعد وہیں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہی، جبکہ وہ اس کے جانے کا انتظار کرتا اپنے بال خشک کرتے آئینے کے سامنے کھڑا رہا۔ جب کافی دیر تک وہ کمرے سے نہ گئی تو اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ رکا، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ناشتہ لگا دیا ہے محترمہ، اب آپ یہاں سے اپنی شکل دفع کر سکتی ہیں۔ فی الحال مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پاس رکھنے کی طلب ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے الفاظ جمع کیے تھے۔ تمہارے پاس 1 منٹ ہے، اگر اس 1 منٹ میں اپنی بات کہہ سکتی ہو تو کہو، اور بات اس بارے میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب اس بارے میں ساری باتیں 1 ہفتے بعد کروں گا۔ وہ آرام سے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھیں پلیز، ابھی یہ ساری باتیں باہر نہ لائیں، ہمارے نکاح کو چھپا رہنے دیں، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مجھے صرف اپنے نام کرنا چاہتے تھے نا، تو اب تو میں آپ کے نام ہو چکی ہوں۔ اب تو جب تک آپ مجھے نہ چھوڑیں میں آپ کی ہی ہوں، تو پلیز آپ رخصتی والی بات ختم کر دیں، اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیں۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب اچانک زراور نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تم مجھ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتی ہو تو ایسا کرنا، رات کے 11 بجے میرے کمرے میں آ جانا، آرام سکون سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں تمہاری سنوں گا، تم میری سننا۔
رات 11 بجے وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے چند نوالے ہی لیے تھے اور بنا کچھ بولے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے ارے ارے کرتی رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو خدا کے لیے، چھوڑ دو مجھے، اپنی موت کو آواز مت دو۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ تمہیں اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا کہ کوئی تمہاری لاش کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ وہ بے خوف بولی تھی جب فیضان کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا تھا۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی جبکہ فیضان ملک اسے لاتوں گوسوں سے مارنے لگا، جیسے اس کی آواز بند کر دینا چاہتا ہو، لیکن وہ بھی خاموش نہیں ہوئی۔ اس کا یقین پکا تھا، یہ شخص کتنا بھی کیوں نہ گر جائے لیکن مکرش اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ آج سے پہلے اسے مکرش کی ذات سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن آج وہ اپنے محافظ کو اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ اس کا دل اب بھی یہ بات ماننے کو راضی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اسے بچپن میں ہی بیچ چکے ہیں۔ اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی سانس سانس بکی ہوئی ہے۔ وہ اپنے والدین کے بارے میں اتنا غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ شخص اسے گمراہ کر رہا تھا، اس کے ماں باپ کے خلاف کر رہا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن وہ اس بات سے بھی انکاری نہیں تھی کہ یہ نام اس نے بچپن سے سن رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس آنے والا ایک ایک پیسہ اس شخص کے نام کا تھا۔ وہ اسے بری طرح پیٹتا بیڈ پر پھینک چکا تھا اور اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نیت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے پھر سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ یہ بہت لمبی راہداری تھی، یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے پیروں کی آواز اتنی زیادہ گونج رہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے گی وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا جبکہ وہ جتنا جلدی ہو سکے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بازوؤں سے اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے جبکہ جسم لہو لہو ہو چکا تھا۔ اس کا دوپٹہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی عزت کی خاطر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک سامنے سے آنے والے وجود سے ٹکرائی اور لمحے میں اس وجود نے اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ مکرش، وہ مجھے بچا لے، وہ مجھے مارا مجھے، وہ اپنی عزت۔ مکرش، وہ اس کے سینے سے لگی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ مسلسل اسے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن سامنے سے آتے شخص کو ہاتھ میں بندوق پکڑے دیکھ اس کی آنکھیں لہو چھلکنے لگی۔ مکرش، وہ اس کے سینے میں چھپی اس انسان سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جسے اپنا محافظ سمجھتی تھی وہ اس کا لٹیرا تھا۔ اس کی عزت لوٹنے کو بے چین بیٹھا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب وہ سمجھ چکی تھی کہ کون اس کا محافظ ہے اور کون اس کا دشمن۔
تو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 38۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور آپ کے ریویوز، آج بھی کچھ ریویوز آئے ہیں گروپ میں جو کہ میں نے دیکھے ہیں، اور آپ لوگوں کے ریویوز مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، کون سے یہاں پہ اور کون سے وہاں، سب کے سب اچھے لگتے ہیں۔ اور آپ کی جتنی بھی ایڈٹس آپ لوگ بناتے ہو نا، وہ میں سیو کر رہی ہوں، اور میں ایک ہی بار میں جس دن میں انسٹاگرام اوپن کرتی ہوں نا، میں وہاں پر پوسٹ کر دیتی ہوں۔ ادروائز میرا انسٹاگرام کا پاسورڈ میری دوست ہیر کے پاس ہے، ہیر خان کے پاس، تو وہ جب کچھ ایڈٹ کرتی ہے نا تو وہ وہاں پر پوسٹ کر دیتی ہے خود سے۔ تو جس دن آپ کی میں اکٹھی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے انسٹاگرام چلانا نہیں آتا، مجھے بالکل نہیں پتہ کہ انسٹاگرام پہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یا کس طرح سے وہاں پر ناول یا اس طرح سے کچھ پوسٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہی ہوتی ہے کہ میں ہیر کو بول دیتی ہوں یار تو کر دینا، تو وہ کر دیتی ہے جو بھی میں اس کو دیتی ہوں۔ تو آپ لوگ جتنے بھی ایڈٹس ہیں نا آپ لوگوں کی، وہ میں نے ساری سیو کی ہوئی ہیں، اور جس دن میں کھولوں گی نا اس دن ساری میں ایک ہی ساتھ میں پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو اب ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، یعنی کہ کل تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔